اللہ ہمارے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال کی کوالٹی کو ڈیفائن ہماری نیت کرتی ہے۔ نیت یعنی دل کی کیفیت۔ ہو سکتا ہے تم اپنے مال میں سے کسی کو صدقہ و خیرات کر دو، تم اپنے مال کی قربانی دے دو، لیکن تمہاری نیت دکھاوا اور لوگوں کی واہ واہ سننا ہو، تب تمہاری نیکی نیکی نہیں رہے گی بلکہ ریاکاری بن جائے گی۔ اصل نیکی تو تمہارے تب کاؤنٹ ہوگی جب تم اس ریاکاری کی قربانی دو گے، جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرو گے۔ نیکی کے مقام تک تم تب ہی پہنچ سکو گے جب تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، ہماری ساری زندگی ہی صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ عبادات ایک ہی دن میں درست نہیں ہو جاتی، اخلاق ایک ہی دن میں اچھا نہیں ہو جاتا، بچہ ایک ہی دن میں بڑا نہیں ہو جاتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے چیزیں پانے کی جلدی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی سے انسان چیزوں کے دیر پا فائدوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاءاللہ، نعمتوں پر بارک اللہ اور ان کی تمناؤں پر انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی غم زدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں، ان کی تکالیف پر ہمدردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محبت اور بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کئی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین رکھیں تو رکھیں، اس دعا سے راستہ ایسے بنے گا جس کو کسی آنکھ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ مشکلات ایسے سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں گی جیسے وہ شروع دن سے ہی آپ کی راہ کو سیدھا کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ اس وقت جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، آپ کو ابھی کیا پتا ان کی حقیقت کیا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سن بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے